بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور آج 25ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر ہے، تیسری طاق رات ہے۔ ایک عجیب کیفیت صاحب، یادیں مدینہ، مدینے کی باتیں، مدینے کی یادیں، مدینے کا فراق، مدینے کا ہجر ہے۔ میں نہیں جانتا ناظرین کہ قبولیت کے لمحات کون سے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ مدینے کی بات آئے اور آنسو نکل جائیں تو اس سے بڑی قبولیت اور کیا ہوگی۔ کہ خدا کے گھر کا یہ منظر، پروفیسر صاحب، خدا کے گھر کا یہ منظر تخیل نے کبھی سوچا، کتابوں میں پڑھا کوئی، نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، کوئی افتاد گر آئے، کسی مشکل میں پھنس جائے، مصیبت گھیر لے کوئی، یہیں تو چل کے آتے ہیں۔ منادی یہ ہوئی اب کے در کعبہ پہ مت آنا، وبا اب کہ وہ پھیلی ہے، نمازیں بھی پڑھو گھر پر، نمازیں بھی پڑھو گھر پر۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ایک اعلان ہو جاتا کہ سب مرکز پہ آ جاؤ، خدا سے عرض کرتے ہیں مصیبت ٹال دے مولا۔ میرا ایمان کامل ہے خدا کے اتنے بندوں میں یقیناً وہ بھی آ جاتے کہ جن کے اٹھے ہاتھوں کو خدا واپس نہیں کرتا۔ بتاتے ہم زمانے کو، بتاتے ہم زمانے کو، یہی دارالشفا ہے بس۔ ہمیں سب کو بتانا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہم ہی قرآن والے ہیں، ہم ہی قرآن والے ہیں، مگر ہم نے کیا ثابت کہ ہم بھی ان جیسے ہیں۔ مجھے تو خوف آتا ہے، مجھے تو خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اب کہ جب یہ دھن چھٹ جائے، حرم میں ہم جو داخل ہوں تو آنسو خشک ہو جائیں، جو روئیں باب کعبہ پر تو ہنسنے کی صدا آئے، جو چومے حجر اسود کو خوشی دل میں نہ ہو کوئی، کہیں زمزم کی سیرابی ہمیں پیاسا نہ رہنے دے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کتاب حق بھی سچی ہے، نبی کا دین بھی سچا ہے، سبھی احکام سچے، مگر ہم لوگ جھوٹے ہیں۔ مدینہ صاحب، جب اس شہر کا تصور آتا ہے تو دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور ارمان سارے کے سارے اس بات کی طرف سمٹ جاتے ہیں کہ وہ کوچہ جانا کہ جس کی محبت اور برکت کی دعائیں خود رسول اللہ مانگیں، اللہ، وہ کوئے یاراں کہ جس کی عظمت و فضیلت میں علماء کتابیں لکھتے تھک جائیں، اللہ، وہ شہر دل براں کہ جہاں ائمہ اسلام پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا بے ادبی خیال کریں، اللہ، وہ یار محبوب آں کہ جہاں امام مالک نہ گھوڑے پر سوار ہوں نہ گلی کے وسط میں چلنے پائیں، وہ قریہ عاشقاں کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح و شام سلامی کے لیے پیش ہوں، وہ عرض امان کہ جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیں، اللہ، جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہو، اللہ، وہ پناہ گاہ آسیاں کہ جس میں مرنے والے کے لیے شفاعت کا سرٹیفکیٹ بارگاہ نبوت سے ملے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے وہ میرے شہر میں مرے، میں اس کے ایمان کی بھی گواہی دوں گا، میں اس کی شفاعت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ حرم حبیب کہ جس کے درختوں کو کاٹنا اور جانوروں کو ستانا حرام ہو، وہ جنت کا ٹکڑا جو با اجماع امت عرش بری سے افضل، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے کہ اتباع میں، حضرت ابن عباس کی اتباع میں یہ کہیں کہ روضہ اطہر کا وہ حصہ جس سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگنے والا کپڑا اس مٹی کو لگ رہا ہے، وہ مٹی عرش اعلیٰ سے بڑھ کر ہے، اللہ، اس مدینہ منورہ کی عظمت کون جان سکتا ہے جس کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا کہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر، اللہ، اللہ، اور وہ بھی اپنے حبیب کے شہر میں، اللہ اکبر، فی بالد حبیبک۔ یہ کلمات ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے
کہ وہ مدینہ منورہ میں مرنے کی آرزو کر رہے ہیں کہ میں اسی خاک میں ہو جاؤں، تو کیوں نہ بے قراری کے عالم میں ہم پکاریں نسیمہ جانب بطحا گزر، ہائے 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 ہائے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن یہ احوالم محمد را خبر کن۔ اللہ اللہ اللہ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آین جنید و بایزید اللہ جا۔ یہ وہ مدینہ منورہ ہے کہ جس میں تڑپنے کے لیے پہنچنے والا اس آرزو کے ساتھ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے گورنر سے کہیں ایک شخص فلاں صورت میں میری طرف آ رہا ہے، اس کو میری تک پہنچنے سے روکو۔ جو بار بار ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وجہ کیا ہے کہ اس کو آپ بار بار منع فرما رہے ہیں، اس کی علامات دے رہے ہیں کہ اس کو مدینہ منورہ نہ آنے دیا جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری محبت میں اس مقام پر آ رہا ہے، اگر یہ میرے روضے پر آ گیا تو مجھے روضے سے باہر نکل کر اس کو گلے لگانا پڑے گا۔ تو کیوں نہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ جو مرے مدینے میں مرے، مجھے مدینہ دوسری جگہوں سے بہت پیارا ہے، اور آپ یہ جملہ 3 بار فرما رہے ہیں۔ اور جب ایک صحابی کا وصال مکہ مکرمہ میں ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش اس کو وہاں موت آنے کی بجائے میرے شہر میں موت آتی، مدینہ منورہ میں آ کر مرتا۔ تو مدینہ منورہ کے ساتھ مسلمان کا جو ایک دلی تعلق ہے، مسلمان کا جو اپنے آرزو ایک رکھتا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب بات تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان سے بھی ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ جو اب ظاہر ہے اس وقت تو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کے دل انتہائی اداس ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے ہر برس مدینے کی حاضری دینی ہوتی ہے، جنہوں نے ہر برس مکے کی حاضری دینی ہوتی ہے، وہ جو دسترخوانوں کی لذت ہے ڈاکٹر صاحب، وہ جو سحر و افطار کی لذت ہے، وہ جو سرکار علیہ السلام کے مواجہ کے سامنے بیٹھ کر آپ ذرا سوچئے کہ سامنے مواجہ شریف ہے، سنہری جالیاں، اور جس وقت دسترخوان سجتا ہے تو عاشق تو پیٹ کر کے بیٹھتا ہی نہیں ہے نا، عاشق کا تو یہ مقام ہی نہیں ہے کہ پیٹ کر دی تو کائنات وہ تو سامنے بیٹھتا ہے رخ انور کے سامنے، اور جس وقت وہ نعمتیں کھا رہا ہوتا ہے تو اس کا دل پکار کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ایک ایک نوالا آپ کا صدقہ ہے، جو کھا رہا ہوں آپ ہی کا صدقہ کھا رہا ہوں۔ وہ جو ادب ہے حاضری کا ذرا لوگوں کو بتائیے، وہ ادب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ شریف کی حاضری کے آداب پر تو باقاعدہ ہمارے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ان میں جو 2 ادب بہت اہم ہیں، بلکہ کئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مدینہ شریف جب آپ جائیں تو مدینہ کی حدود شروع ہونے سے پہلے ایک خاص عقیدت کا اور محبت کا سماں پیدا ہو جانا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بلکہ جب یہ مسجد نبوی کے مینار دور سے نظر آئے ہیں تو اس وقت ایک عاشق کی جو کیفیت ہے، وہ ایک طلب کی، وہ ایک محبت رسول کے اندر گم ہونے کی کیفیت ہو۔ اللہ۔ پھر چونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے پر آنے والے بندے کے سب سے پہلے تو گناہ اللہ سے دھلوا دیتے ہیں۔ اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَوَجَدُوا اللَّهَ تواب الرحیم۔ اللہ۔ جو وہ تواب و رحیم کا سبب استغفار نبوی اس بندے کے لیے بطور سفارش کے بنتا ہے، اس بات کا بڑا استحضار لے کر جائے اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اس حاضری کے قابل نہیں ہوں، لیکن جو ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے جاؤں گا تو میرے سارے گناہ دھل جائیں گے اور میں ایک پاکیزہ مسلم بندہ بن جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہو تو تھوڑا مواجہ شریف سے تھوڑا ہٹ کے کھڑا ہو، چونکہ مواجہ شریف کو ہاتھ لگانا
آئے ہائے جالیوں کو چومنے کی اللہ اگرچہ اجازت ہے اللہ لیکن زیادہ ادب کا تقاضا یہ کہ آپ تھوڑا ہٹ کے کھڑے ہوں اللہ اللہ اور یہ تصور کریں کہاں ہماری یہ پلید ہاتھ، آئے ہائے ہائے کہاں ہمارا یہ جسم، اللہ اور کہاں فیض و برکت کے یہ منابع. ہاں لیکن بہرحال اگر فرد و عقیدت میں جا کر ہاتھ لگا بھی لے، اللہ چوم بھی لے، منع نہیں. ہاں لیکن صوفیاء کے نزدیک ادب یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جنید و بایزید بھی وہاں اونچا سانس نہیں لے اونچا سانس نہیں، آواز نہیں، اونچی سانس نہیں لے سکتے، تو وہاں اپنے جسم کا لمس وہ تھوڑا فاصلے پر. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اس انداز سے پڑھے کہ آپ کو اللہ اور بندے کے ایک وسیلہ عظمیٰ سمجھے. ہائے 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 بھئی اللہ کے نبی ہمارے جتنے بھی کام بننے ہیں، ہماری جتنی آفتیں ٹلی ہیں، جتنی پریشانیاں ہماری کم ہونی ہیں، ان سب میں وسیلہ عظمیٰ آپ ہیں. اللہ پھر آپ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ کے اس وسیلہ عظمیٰ کو اتنا سامنے رکھے اللہ کہ وہ فنا فی رسول کی کیفیتوں میں گم ہو جائے. اللہ 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 اور یہ محسوس کرے کہ میں اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں آ گیا. اللہ اللہ اب میرے لیے زندگی کی کوئی مشکل نہیں رہی ہے. میرے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں رہا. مشکل کشا کے مشکل کشا وہاں موجود ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. مشکل کشائی کے سب سے زیادہ مظاہر وہی نظر آتے ہیں. تو پھر یہ کرے. اس کے بعد مسجد نبوی کی حاضری بھی بڑی تسلسل رکھے. اللہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اپنے ذات پر درود و سلام سے بڑی محبت تھی، وہ ہر امتی کا قرآن سے بھی بڑا گہرا تعلق دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کی بارگاہ میں جا کر دور فاصلے پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کی بھی بڑی تلاوت کرے. اللہ اچھا بعض ہمارے محدثین کا یہ بھی معمول رہا کہ وہ روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر بخاری اور مسلم کا باقاعدہ درس دیتے رہے ہیں. ایسا ہی وہاں بیٹھتے رہے ہیں ایسا ہی اور گویا کہ حضور کی باتیں حضور کو سنواتے رہے ہیں اور زبان حال سے آپ سے پوچھتے رہے ہیں. اللہ بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر گیا تو میں جو روزے کے سامنے گیا تو مجھے روحانی طور پر فیل ہوا کہ آپ اپنی آنکھوں مبارک سے میرے باطن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور مجھے انشراح صدر بھی نصیب کر رہے ہیں. اللہ یعنی روزہ رسول کی حاضری میں یہ نیت بھی لے کر جائے اے اللہ کے نبی ہم عقل والے لوگ ہیں، حواس والے لوگ ہیں، کچھ نہیں، ہم فارغ ہیں. باطن کی وہ جو کھڑکی تھی الستو بربکم قالوا بلا والی، اور آپ کے ساتھ حقیقت محمدیہ کے اعتبار سے جو ہمارا فطری پیار تھا وہ کھڑکی آپ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیں. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ میں چند مصرے سامنے تھے، وہ چونکہ ظاہر ہے رمضان کا موقع ہے نا، اور رمضان مدینہ سب کو یاد آتا ہے، اور اس وقت تو وہی باتیں تمام دنیا کے عشاق رمضان مدینہ کو، سحر و افطار کو یاد کر رہے ہیں کہ وقت بیتا ہے یوں طیبہ میں سہانا اپنا. یہ نمائندگی ہے ان تمام لوگوں کی جو اس سال نہیں جا سکے اور اس برس نہیں جا سکے اور رو رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے، رو رہے ہیں مستقل فراق مدینہ میں، تصور مدینہ میں، کہ وقت بیتا ہے یوں طیبہ میں سہانا اپنا، اب نہ بھولے گا مدینے میں زمانہ اپنا، مسجد نبوی کی رس گھولتی کانوں میں آذاں، گنبد خضرا کا یہ سایہ تھا ٹھکانہ اپنا، ہم نوا بن گئے قدسی بھی ہمارے اکثر، بن گیا صلی علی جب بھی ترانہ اپنا، جسم تھا لرزہ کنا چشم تھی نمناک وہاں، بس خاموشی سے ہی کہہ ڈالا فسانہ اپنا، جا بجا نقش کف پائے محمد کی تلاش، جا بجا نقش کف پائے محمد کی تلاش، کیا عبادت تھی وہاں کیسا تھا سجدہ اپنا، اب یہی آس یہی پیاس یہی حاصل جاں، پھر سے ہو آپ کے کوچے میں بچھونا اپنا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کا طرز حاضری، اکابرین کا طرز حاضری. بھائی زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. اللہ اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا
कैसे महबूब मेरा तुझसे लिपटता। अल्लाह अल्लाह। मुझको मालूम है तैबा से जुदाई का गम, अल्लाह। शाम को शम्स भी रोते हुए डलता। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम कितनी मोहब्बत फरमाते थे, मेरे रब ने ये एजाज़ उन्हें खुद अता फरमाया। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बाद मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना वल अज्रुल आखिरति अकबर, कि जिन लोगों ने मक्का से मदीना हिजरत की है उनके बारे में मेरे रब ने ये आयत नाजिल करके इरशाद फरमाया कि मैं उन्हें दुनिया में मक्का से बेहतर अजर अता फरमाऊंगा। हसना के अल्फाज मौजूद हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना की तफसीर में भी बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि हसना से मुराद मदीना रसूल है, मदीना मुनव्वरा है। तो जिसकी शान अल्लाह ने कुरान में यूँ बयान की है और सहाबा इकराम कितनी मोहब्बत करते थे, रिवायात इस पे शाहिद आदिल हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल मेरे आका के 2.5 साल बाद हुआ है। लेकिन हज़रत आयशा बयान करती हैं कि सबसे ज़्यादा जो वजह बनी आपके विसाल की वो हिजर मुस्तफ़ा था। मैं अर्ज़ करती थी अब्बा हजूर जब घर तशरीफ़ लाते ना तो सारी रात बिस्तर पे रोते हुए गुजर जाती, आपकी हिचकी बन जाती। मैं अर्ज़ करती तो आप इरशाद फरमाते कब बिलाल अजान देगा और आशिक फिर अपने महबूब के कदमों में हाजिर हो जाएगा, जो इतनी मोहब्बत करते हों। और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने कहा आका आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ इल्ला नफ्सी, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। उसी लम्हे का आका अपनी जान से बढ़ के मोहब्बत करता हूँ। मेरा आका ने इरशाद फरमाया अल आन या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। अल्लाह। ये बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपने बात की, उन्हीं के सदके सरकार अलैहिस्सलाम अपने मदीने को हमारे लिए खोल दें। वाकई जिस तरह बिलाल को बुलाया, अपने बिलाल को बुलाया था, अल्लाह बिलाल के सदके हमें बुला ले। वाकई बताइए। हज़रत सैयदना बिलाल कहते हैं मैं ख्वाब में देखा मैंने कि मेरा आका तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चले मदीना भी खोल दे और हमें भी ऐसे ख्वाब अता फरमा दे। हज़रत सैयदना बिलाल कहते हैं आका तशरीफ़ लाए तो आपने इरशाद फरमाया, जुमला देखिए, आपने फरमाया मा हादिहिल जफ़वा या बिलाल, बिलाल ये क्या बेवफाई है कि इतना अरसा हो गया शाम में बैठे हो अभी तक मेरे दर पे हाजिर नहीं हुए। अब बिलाल शाम में क्यों बैठे थे? क्योंकि वो कैफियत दर पे हाजिर होने की वो थी कि अब ज़ाहिरी आंखों से वो चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ज़िम्नन मेरे ज़हन में एक जुमला एक और सहाबी है, उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला। जब मेरा आका दुनिया से रुखसत हुए उन्होंने दुआ की, ये सीरत की किताबों में लिखा है। वो कहते हैं मौला मुझे अब अपनी आंखों की बसारत नहीं चाहिए, क्योंकि जब आका रुखसत हो गए तो अब मैं कोई और चेहरा देखना ही नहीं चाहता। अब कितनी मोहब्बत करते हैं। हज़रत सैयदना बिलाल उठे तो डरते डरते आका की बारगाह में हाजिर हुए। जो हज़रत ने इरशाद फरमाया ना, उस दर में शौक के साथ भी जाइए लेकिन डरते हुए लरसते हुए भी जाइए। कितने सूफिया किराम पीराने उज़ाम का ये मामूल है, वहाँ हाजिर भी होते हैं, कदमैन शरीफैन में भी हाजिर होते हैं, मुवाजा शरीफ के सामने हाजिर नहीं होते। मैं ये पूछने वाला था, शायद इस काबिल नहीं है कि वहाँ हाजिर हो सके। ये कैफियत है। हज़रत बिलाल हाजिर हुए और मेरे आका के कदमों में आके गिर पड़े, रोना शुरू कर दिया। और रिवायत के अल्फाज हैं वह हुआ युमर्रिगु वजहहु अलैहि, और उन्होंने कब्र अनवर पे अपना चेहरा रगड़ना शुरू कर दिया। यूं तवस्सुल तबर्रुक और बरकत हासिल करना ये सहाबा की सुन्नत है। जब ये कैफियत है वो रो रहे हैं, उन्हें नहीं पता कितने लोग जमा हो गए। रावी कहते हैं फ़अक़बलल हसन वल हुसैन, हसनैन करीमैन तशरीफ़ ले आए। हज़रत इमाम हसन आ गए, हज़रत इमाम हुसैन आ गए। जैसे ही बिलाल ने उन्हें देखा, अब ये रिवायात बताती हैं कि हज़रत इमाम हसन सर से लेकर सीना मुबारक तक और हज़रत इमाम हुसैन बाकी सारे जिस्म में आका के मुशाबे थे। जब उन दोनों को सामने खड़ा किया तो मेरा दिल ये कहता है कि बिलाल ने उन दोनों के चेहरों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और उन्हें चूमना शुरू कर दिया। बल्कि रिवायत के अल्फाज तो यूँ हैं फ़जअला यज़ुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा व युक़ब्बिलुहुमा, उन्हें अपने साथ मिला लिया, सूंघना शुरू कर दिया हसन और हुसैन को, क्योंकि इन्हें सूंघना भी मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है, इनके बोसे लेना भी मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। पूरा मदीना बाहर आ गया था, पूरा मदीना बाहर आ गया। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस वक्त अजान दी है पूरा मदीना बाहर आ गया, पूरा मदीना बाहर आया। पहले उन्होंने इसरार किया ना कि अजान दीजिए, बिलाल ने कहा इतनी तो हिम्मत नहीं है इसलिए आज तक आया नहीं हूँ। तो उन्होंने फिर हसन और हुसैन को सिफारशी बनाया। तो हसन और हुसैन ने कहा बिलाल नश्तही नस्माओ अजाना का, हम आपसे वही अजान सुनना चाहते हैं जो आप दिया करते तो अज़्ज़िनु लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनके लिए अजान देते थे। कहा मेरे शहजादो जुर्रत नहीं है वह दे सकूं, इसरार था। फिर आप उसी जगह खड़े हुए जहां अजान देते थे, अल्लाह अकबर कहा। हदीस के अल्फाज अल मदीना तो रज्जत, पूरे मदीने में
شور بپا ہو گیا، ہر طرف لوگ باہر نکل آئے، مدینہ لرز گیا، اور جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ ازدادت رجتہا، تو اس چیخ و پکار میں اضافہ ہو گیا جو آپ نے کہا، سارا مدینہ باہر نکل آیا۔ اس پہ گفتگو ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سحری کا وقت ہے، آپ بھی سحری کیجئے بس ان مصروں کے ساتھ کہ جا زندگی، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ آئین صدق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا، یورپ میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، ہم نوا بن گئے، ہم نوا بن گئے، ہم نوا بن گئے آج مغرب والے، اور کچھ نہیں ناظرین، بس وہی ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور سحری کا موقع ہے، 25ویں شب ہے، تیسری طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، اور آج تو بس مدینہ مدینہ ایک انتہائی روحانی ماحول اس وقت اس ٹرانسمیشن میں ہوا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنا پرکیف ماحول بہت کم میسر آتا ہے، اور کیوں نہ ہو ناظرین کہ بات ہی مدینے کی ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کی جانب آ رہا ہوں، لیکن ان مصروں کے ساتھ کہ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ رہ کر مدینہ یاد آتا ہے، وہ جالی یاد آتی ہے، وہ روضہ یاد آتا ہے، کھڑا ہوتا ہوں جہاں جا کے سلام شوق کو لے کر، وہ موقع یاد آتا ہے، وہ حجرہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حاضر ہوں نگاہوں میں ہے وہ میری، در اقدس پر حاضر ہوں نگاہوں میں ہے وہ میری، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے، کبھی عشق نبی میں آنسوؤں سے تربتر ہونا، وہ رونا یاد آتا ہے، وہ لمحہ یاد آتا ہے، وہ جنت کی کیاری میں مناجات خدا کرنا، وہ جنت کی کیاری میں مناجات خدا کرنا، وہ رحمت یاد آتی ہے، وہ جذبہ یاد آتا ہے، کبھی صفہ میں جا کر کہ خدا کی یاد میں رہنا، کبھی صفہ میں جا کر کے خدا کی یاد میں رہنا، وہ مجلس یاد آتی ہے، وہ گوشہ یاد آتا ہے، کبھی صحن حرم میں بیٹھ کر محو حرم ہونا، کبھی صحن حرم میں بیٹھ کر محو حرم ہونا، وہ منبر یاد آتا ہے، وہ قبلہ یاد آتا ہے، گزرتی زندگی میری مدینے کی فضاؤں میں، گزرتی زندگی میری مدینے کی فضاؤں میں، وہ وادی یاد آتی ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، الہی اب تو پہنچا دے وہیں پہ اپنے فضل کو بھی، الہی اب تو پہنچا دے وہیں پہ اپنے فضل کو بھی، کہ طیبہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ پروفیسر صاحب، جنید صاحب، مدینہ کیوں نہ یاد ہے کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، اللہ اکبر، اللہ، یہ کیفیت اہل ایمان کی کیوں نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور یہ لکھنے والے ہیں قاضی ایاز مشارق الانوار والے عظیم محدث، جن کی حدیث کی اس کتاب کو علماء کہتے ہیں سونے کے ساتھ تولنے والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ابو جعفر منصور آیا، اس نے صلاۃ و سلام پڑھا، جب فارغ ہوا
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے امام وقت مجھے بتائیے اب میں دعا مانگنے کے لیے روضہ رسول کی طرف منہ کروں یا قبلہ کی طرف منہ کروں؟ اللہ اکبر. یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر منصور تیری شفاعت رسول اللہ نے کرنی ہے، ہائے 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 ہائے. دعا ادھر منہ کر کے مانگ. اللہ. اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو محدثین لکھتے ہیں کہ جو ہی آپ کی نظر مدینہ منورہ کے در و دیوار پر پڑتی تو آپ اپنی سواری کو خوب تیز کرتے اور اپنا کپڑا اس طرح ہٹا دیتے کہ اس کے غبار آپ کی سانس میں آئے، اور آپ فرماتے کہ اس کی مٹی میں شفا ہے. اللہ. اور مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مدینہ ان کے باغوں میں جب پھل آتا تو وہ پھل توڑ کر سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں لاتے. سبحان اللہ. ماشاء اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پھلوں کو قبول فرما کر یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے پھل میں برکت فرما، ہمارے مد اور سا میں برکت فرما. اللہ. اے اللہ بے شک تیرے بندے تیرے خلیل ابراہیم نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی، اور میں تجھ سے مدینے کے لیے اس طرح دعا کرتا ہوں کہ اس سے دگنی برکت عطا فرما. اللہ. اس کے مد میں اس کے سا میں برکت عطا فرما دے اور دگنی فرما، مکہ کے مقابلے میں دگنی عطا. اللہ. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ جو احد پہاڑ ہے، اللہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں پتھر پیار کر رہے ہوں، جہاں پہاڑ آپ پر نثار ہو رہے ہوں، جہاں ستون حنانہ آپ کی فراق میں رو رہا ہو، آپ سوچئے ہمارا رونا تو کیا ہے، لکڑی کا تنا جو ہے روتا ہو. جی صحابہ فرماتے ہیں کہ اس طرح جیسے بچہ ماں سے جدا ہو کر روتا ہے، یہ کیفیت تھی اس حنانہ ستون کی. ستون حنانہ تو اسی لیے حنان حنین سے ہے، اس کی آواز کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے، نشان ہے، وہ سارا ستون موجود ہے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں یا رسول اللہ میرے ساتھ لگ کر آپ خطبہ دیتے تھے، اب آپ کی جدائی مجھ سے گوارا نہیں ہوتی. اللہ. اور اس ستون کو کیا ثمر ملتا ہے بارگاہ رسالت سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ انسان بنا کر جنت میں جائے. اللہ اکبر. پہلے آپ نے اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے، تو کہے تو تجھے درخت کے طور پر دروازے پر لگا دیں، قیامت تک تیرا پھل آنے والے یہاں کھاتے رہیں، اور اگر چاہے تو تجھے دفن کر دیں. اور اس نے قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا گوارا کیا. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو جو عظمت عطا فرمائیں، ان کے لیے جو دعائیں فرمائیں، ان کی وجہ سے کون سا ایسا مسلمان ہوگا کہ جس کا دل مدینے کی جانب. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، ہر ایک کا دل تڑپ رہا ہے مدینے کے لیے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ سے اس دعا کے ساتھ آپ گفتگو آگے بڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد مدینے کے راستے ہمارے لیے کھول دے. آمین. اللہ تعالیٰ اس شفاعت نگر کے راستے ہمارے لیے کھول دے. بالکل ٹھیک. اور یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ وہ جو بعد حاضریاں ہیں اسلاف کی، وہ کیسی، کتنی خوبصورت، کتنی حسین حاضریاں ہیں. روایات تو کافی ہیں. بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ جب مدینہ شریف جاتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ مدینہ کے جو ساگبی ہیں وہ بھی ادب مصطفیٰ سے واقف ہیں. اللہ اکبر. اور آپ ایک خاص جگہ پر بیٹھ کر جس طرح وہ بیٹھتے تھے اور وہ ٹک ٹکی باندھ کر روضہ نبوی کو دیکھتے تھے. اللہ اکبر. آپ ان کی صفوں میں جا کے بیٹھ کے اسی طرح بیٹھتے تو آپ روضہ نبوی کو دیکھتے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے دنیا کی ہر چیز واقف ہے. اللہ. یہ نادان انسان ہے کہ جس کو خبر نہیں کہ یہ کیا مقام و مرتبے اور یہاں کے تعظیم و آداب کیا ہیں. اللہ. اس کی آنکھوں پر پردہ بھی رکھا گیا ہے. اب چونکہ اس کو آزمانا مقصود تھا تو اس لیے اس کو آزمایا گیا ہے. خواجہ قمر الدین شالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت ہے کہ وہ اپنا کفن مبارک بھیجتے ہیں مدینہ شریف اور کہتے ہیں کہ وہاں کی مٹی کے ساتھ اس کو آلودہ کیا جائے.
اللہ. اور اس کے بعد اس بلکہ یہ پر کہیں کہ مٹی کے ساتھ اس کو حسین کیا جائے. حسین کیا جائے. ہاں مٹی کے ساتھ مزین کیا جائے. مزین کیا جائے. ہاں. اور اس کے علاوہ وہاں کے جو موجود سگ ہیں ان کے قدموں کے نشانات اس کفن پر لگائے جائیں. اللہ اکبر. اللہ وہ کفن مجھے پہنایا جائے تو کل وہ کفن ان سگوں کے قدموں کے نشانات کی وجہ سے میری گواہی دے گا اللہ کہ ہمیں مدینے کے ساتھ کتنا پیار رہا. اللہ اکبر. وہاں کے جانوروں کے ساتھ, اللہ وہاں کی فضا کے ساتھ, اللہ وہاں کے ماحول کے ساتھ. اللہ اکبر. ایک بہت بڑی مشہور شخصیت جو بلیوں والی سرکار, تو یہ انہوں نے پوری زندگی مدینہ شریف میں گزاری, غالباً راولپنڈی کے علاقے تھے. تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ تمام دسترخوان گھومتے تھے, جو ہڈیاں بچ جاتی تھیں, جو ریزے بچ جاتے تھے, وہ پھر مدینے کی بلیوں میں تقسیم کرتے تھے. اللہ اللہ. وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر ایک عجیب رنگ ہے, ایک عجیب سنگ ہے. وہ چونکہ مدینے کے اندر ایک بلی تھی, کو کسی نے کوشش کی کہ اس بلی کو وہاں سے لے جائے, تو بلی بار بار چیخے چلائے. پھر اس بندے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے, بھئی یہ مدینے کی بلی ہے, اس کو یہاں سے نہ لے جائیں, اس نے یہاں کا روحانی ماحول دیکھا ہے, اللہ اکبر. اس کو یہاں سے لے جانے کی کوشش اللہ نہ اکبر. کریں. تو یہ دیکھیں ہمارے صوفیاء ادب کے, تعظیم کے کن مظاہر سے واقف ہیں. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات آخر میں بہت ضروری ہے. اب یہ ظاہر ہے ہم نے مسلسل گفتگو کی فضائل مدینہ پہ, فراق مدینہ پہ, ہجر مدینہ پہ اور ادب مدینہ پہ. اب ایک بات جو آج فی زمانہ مجھے محسوس ہوتی ہے, میں بارہا اس پہ کلام کرتا ہوں اور کروانا بھی چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی اس حوالے سے تربیت ہو. جب دیکھیں بڑے نصیبوں سے اس بارگاہ کی حاضری ملتی ہے, بڑے نصیبوں سے, لیکن جب آپ چلے گئے تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اپنے وجود کو کھونے کی بجائے, یعنی مدینے کی فضاؤں میں گم کرنے کی بجائے اپنے وجود کو موبائل سے مس کر کے کیوں رکھتے ہیں. اور جس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری ہوتے ہیں تو مجھے یقین مانیے میری روح کانپ جاتی ہے کہ جس وقت لوگ پیٹ کر کے سنہری جالیوں کو اپنی سیلفی بناتے ہیں, اپنی ویڈیو بناتے ہیں, یعنی پھر کاہے کا ادب اور کاہے کا مقام اور کاہے کا مرتبہ اور کاہے کی حاضری اور کاہے کی حضوری کیا رہے گی؟ ذرا یہ بتائیے لوگوں کو. بالکل آپ نے درست فرمایا حضرت, کیونکہ اس بارگاہ میں جانے والے لوگ تو اپنی ذات مٹا کے حاضر ہوتے ہیں, جی, اپنا فنا کر کے جاتے ہیں. اور اگر آپ اپنی نمائش کریں گے, دکھانا کسے ہے؟ اللہ بھی ہر چیز جاننے والا ہے, رسول اللہ بھی ہر چیز جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں دکھانے کے لیے تو موبائل کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ سوشل میڈیا کا وہاں جا کے غیر ضروری استعمال کرتے ہیں اور بے ادبی کے ساتھ کرتے ہیں, جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو اصحاب کاف کا سگ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے جنید بھائی, اس کا مقام بڑا بلند ہے, اس کے بیٹھنے کا تعارف میرا رب کروا رہا ہے. تو جو سگ ہو جائے گا مدینے کا, میرا رب اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا. لہٰذا اس ذات کی بارگاہ میں تو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں, وہ علیم بذات صدور ہے, اور رسول اکرم وہ ہیں جنہیں میرے رب نے اپنے علم خاص سے حصہ عطا فرمایا. یہاں قطع کلام کی معذرت, میں اسی سوال پہ آپ کا جواب مکمل کرواؤں گا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آج نوجوان طبقہ نہیں, ہر طبقہ, ہر عمر کا شخص جو ہے وہاں پہ جا کے یہی کام کر رہا ہے, کم و بیش اللہ ماشاءاللہ جن کو ادب کا پتہ ہے وہ تو پھر اپنی ذات میں نہیں, پھر وہ سرکار علیہ السلام کی ذات میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, ہیڈ لائن نیوز ہے, اس کے بعد لوٹتے ہیں اور اس موضوع پہ میں ڈاکٹر صاحب سے ضرور کلام کرواؤں گا کہ ادب مدینہ کو ہمیں کیسے ملوز خاطر رکھنا ہے. لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے ادب مدینہ کے حوالے سے. جی قبلہ, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو پھر انسان اس نمود و نمائش سے تو دور رہے گا. مقصد یہ ہے, ایک صحابی حاضر ہوئے اور حاضر اس کیفیت میں ہوئے کہ میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ کے عرض کرنے لگے, بے ابی انت و امی یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ جملہ رسول اکرم کی ظاہری حیات میں بھی اور آج تک, ہاں یہ جملہ بھی میں عرض کر دوں,
یہ ہمیں سمجھنا چاہیے آج کی ساری مجلس کا حاصل یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام اپنی قبور میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح ظاہری حیات میں ہیں، اور جب آپ سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ذرا تصور اتنا تصور کر لیجئے کہ آپ اس کیفیت میں حاضر ہو رہے ہیں کہ آقا اس طرح تشریف فرما ہے جس طرح دربار لگتا تھا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی ہوتے تھے، اس کیفیت کو سمجھ کے جب جائیں گے تو پھر موبائل جیب سے باہر نہیں نکلے گا، پھر تصاویر نہیں بنیں گی، پھر انسان اس طرف پشت نہیں کرے گا، پھر انسان سیلفی نہیں بنائے، سانس بھی وجود سے باہر شاید نکلے، وہ کیفیت سامنے آ جائے گی نا کہ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کے وضو کا پانی بھی صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، آپ کا لعاب دہن بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور آپ کے ایک منہ مبارک کی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ سارے انبیاء کرام زندہ ہیں، اور خصوصی طور پہ سرور کائنات کے صدقے سارے زندہ ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا وہ قصہ جو قرآن میں بیان ہوا کہ 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں وہ زندہ رہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو رب اپنی طاقت سے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ 1400 سال سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ اس کیفیت میں انسان حاضر ہوتا ہے۔ تو صحابہ زندگی میں بھی کہتے ہیں آقا آپ کے قدموں پہ ماں باپ قربان ہو جائیں، بعد میں جب روزہ رسول پہ حاضر ہوتے پھر کہتے ہیں آپ کے قدموں پہ ماں باپ قربان ہو جائے، اور پھر آگے کہتے ہیں مسکلن بالذنوب والخطایا، آقا میں اس کیفیت میں آیا ہوں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بولا گیا نا، آقا میں اس کیفیت میں آیا ہوں کہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، میں خطائیں کر کے آیا ہوں، گناہ لے کے آیا ہوں، اور میرے پاس ہے کچھ نہیں، آیا کیوں ہوں؟ مستشفعن بکا الی ربکا، تاکہ میں آپ کے ذریعے آپ کے رب کی بارگاہ میں ایک شفیع پیش کر سکوں، آپ کی شفاعت لے کر آیا ہوں۔ یہاں ربکا کے لفظ ہیں، یہ نہیں کہا کہ اپنا رب، یہ نہیں کہا کسی اور کا رب، آپ کا رب، کیونکہ قرآن کا اسلوب ہے رب کو سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ کے واسطے سے سمجھنا ہے، لہذا اس بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے پھر عرض کرنے لگے میں اس لیے آیا ہوں، قرآن نے مجھے سمجھایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو یہ مقصد ہے جنید بھائی اس بارگاہ میں حاضر ہونے کا، دنیا کو دکھانا نہیں۔ جب اس کیفیت میں جاؤ گے نا، پھر جو انہوں نے شعر پڑھا وہ میری اس گفتگو کا آخری نتیجہ جو وہ عرض کرنے لگے جب یہ ساری کیفیت ہوئی، کہتے ہیں کہ یہ زمین جس پہ آپ تشریف فرما ہے نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ، جس میں آپ تشریف فرما ہے نا، یہ زمین کے ٹکڑے پہ میں قربان ہو جاؤں، فیہ العفاف و فیہ الجود و فیہ الکرم، دنیا کی ہر نعمت تو اللہ نے اسی ٹکڑے میں رکھی۔ سبحان اللہ جی، آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو بس اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس گفتگو کے صدقے کورونا بھی ختم ہو اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضریاں بھی کھل جائیں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، بس میں خان صاحب کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، مجموعہ کلام انشاءاللہ پیش کریں گے، اور جب میں لوٹوں گا آذان فجر جب کراچی کی ہو جائے گی انشاءاللہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جہاں کل میں نے چھوڑا تھا آج وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ زلیخا نے آپ پر جو ہے ایک تہمت لگائی، لیکن وہی بات جو کل میں نے جملہ کہا تھا کہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت پھر قدرت کیا کرتی ہے، وہیں سے آغاز کریں گے اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلامی سے نکال کر جو آپ کو رفعت عطا کی، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور قصص القرآن آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یعنی ان کے قصے کے حوالے سے کل گفتگو ہو رہی تھی، اور جہاں ہم پہنچے تھے ناظرین وہ موقع وہ تھا کہ جہاں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی اور صدر دروازے پہ دونوں موجود تھے، ایگزیکٹلی اسی وقت عزیز مصر وہاں پر آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت فرمائی۔ آئیے سلسلے کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں اور میرے ساتھ رہیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ وہ مقام ہے ناظرین جسے دنیا نے دیکھنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رتبہ کیا مقام عطا کیا۔ پھر وہ جو خواب آپ نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ابھی وہ موقع بھی آنا ہے۔ بہرحال ناظرین ہوا یہ کہ جس وقت عزیز مصر آ گیا اور ظاہر زلیخا جو تہمت لگا چکی تھی، اب معاملہ بالکل ایک عجیب و غریب سچویشن اختیار کر چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر ناظرین دونوں کا بیان سننے کے بعد انتہائی حیران ہو گیا اور بولا کہ اے یوسف،
میں کس طرح تمہیں سچا جان لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اس سے دریافت کر لیں کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کے لیے قدرت عطا فرمائے گا۔ ناموس نبی کی بات ہے ناظرین، ذہن میں رہے، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے با آواز بلند فصیح زبان میں کہا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور کہا کہ اے عورت تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح ناظرین اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹری میں چلے گئے، اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ یہ قید خانے کی کوٹری مجھے اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور واعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے ناظرین کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی خانہ، یعنی دونوں جو ہے جیل خانے میں داخل ہوئے، اور دونوں نے اپنا ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، اور آپ نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر فرما دی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے آپ کا لقب معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گائے کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس جواب کا چاہا، یعنی اس کی تعبیر دریافت کی، تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اب ذہن میں رہے ناظرین، اللہ تعالیٰ اب وہ ساری اسٹیج آہستہ آہستہ واضح کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچنا ہے، اور دیکھیں کس انداز سے قدرت بنت کر رہی ہے، یعنی سامان، انتظام، انصرام، اسباب کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ بڑی توجہ سے آپ اس واقعے کو سنیے گا۔ بہرحال وہ یہ ناظرین کہ اس نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ شخص اجازت ملنے پر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی کرو۔ کتنے؟ 7 برس تک، اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ کر لو، پھر 7 برس تک خشک سالی رہے گی، قحط کے ان 7 برسوں کی آمد سے قبل اناج اور غلہ وغیرہ ذخیرہ کر لیا جائے۔ قاصد ناظرین یہ ساری باتیں سننے کے بعد، چونکہ تعبیر تو آپ نے بتلا دی تھی، یہ تمام باتیں اس نے لی، اس کو یاد کیا اور لوٹا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو آ کے وہ ساری تعبیر جو تھی اس نے بیان کر دی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہوا ناظرین کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ اب موقع بن چکا ہے ناظرین، اب جیل سے وہ نکلنے والے ہیں، یعنی آرڈر ہو چکا ہے، جیل سے آپ کو نکالا جانا ہے۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ یہاں ناظرین رک کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ ہو سکتا تھا یوسف علیہ السلام کو، ظاہر ہے 7 برس یا 12 برس کے بعد اگر آپ کو رہائی مل رہی ہے تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا، لیکن وہی بات ہے ناظرین، نبوت کی شان اور ہوتی ہے، اسپاٹ نہ رہے تاریخ میں، پہلے تو اس اسپاٹ کو پورا کلین کیا جائے۔ جو زلیخا نے جس طرح سے کیا اس کو باقاعدہ وہ اعلان کرے، وہ تمام عورتیں اعلان کرے کہ ہم نے غلط کیا ہے، یہ بے گناہ ہے، یعنی دامن مکمل طور پہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے، پاک ہو جائے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام باقاعدہ دربار میں آئیں گے۔ بہرحال ناظرین چنانچہ بادشاہ نے آپ کی بات کی تحقیق کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں. اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر فرما دیں، یعنی پورا نظام اب میں سنبھالوں گا. بادشاہ نے خزانے کے انتظام، معاملہ اور جتنا بھی ملک کا نظام اور انصرام ہے، پورا شعبہ، کمپلیٹ شعبہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کمپلیٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے مصر کی وہ آپ کو دے دی. اس طرح ناظرین ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا. اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا دور شروع ہو گیا. ہر طرف قحط سالی چھا گئی تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی. یعنی یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو سمجھاؤں، آپ ذرا غور کیجئے گا. ایک تو آپ ممتاز معبر، ظاہر ہے خوابوں کی تعبیر کا فن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. دوسرا آپ ماہر معاشیات تھے ناظرین، اکنامکس کے آپ ماہر تھے. آپ نے بیسیکلی بتایا کہ یعنی سمجھ لیجئے کہ کوئی اگر معیشت ٹراما میں آ جائے یا کوئی معیشت جو ہے اگر ڈوبتی ہوئی ہو، اس کی کشتی ڈوبتی ہوئی ہو تو پھر اسے کنارے کیسے لگایا جائے گا. آپ نے وہ تمام تر جو امور اکنامکس کے ہیں ناظرین، یا یوں کہیے کہ ایک ماہر معاشیات کے جو امور تھے جو اسے سمجھنے چاہیے، سمجھانے چاہیے یا اس پر عمل کروانا چاہیے، ایگزیکٹلی آپ نے اسی انداز سے حکومت کو رن کیا. بہرحال اسی سلسلے میں ناظرین آپ کے جو بھائی لوگ تھے وہ بھی کنعان سے مصر آ گئے. اب یہ دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے، یعنی ایک تو وہ مقام اور مرتبہ جو آپ کو ملنا تھا اب آپ اس طرف چل پڑے ہیں. اب ہونا یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جو باپ کی جدائی ہے وہ بھی تو ختم ہونی ہے نا ناظرین. وہ جو ہجر ہے، فراق ہے، وہ وصل میں تو تبدیل ہونا ہے نا. تو باپ نے تو تشریف لانا ہے، یعقوب علیہ السلام نے، ذہن میں رہے آپ کے. اچھا جی، اب سلسلہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل بھی نہیں پہچانا. آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین جو ہے آئندہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے. اب کیسی عجیب بات ہے ناظرین، یعنی بھائیوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ بنیامین کو جانتے کیسے ہیں. بھئی آپ یہ تو بتائیں نا، آپ تو مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کنعان میں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بنیامین کو لے آنا. پہلے تو ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ بنیامین کو آپ جانتے کیسے ہیں. لیکن وہی بات ہے، قدرت نے جو بنت کی ہے وہ تو ہونا ہے ناظرین. آئیے کیسے ہو رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو تاکہ یہ لوگ جب گھر پہنچ کر ان نقدیوں کو دیکھیں تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس لوٹ آئیں، کیونکہ وہ نیچر جانتے تھے اپنے بھائیوں کی کہ یہ لالچی طبیعت کے حریص ہیں، یہ یقیناً نقدی کے لیے واپس آئیں گے. بہرحال انہوں نے وہی کام کیا. چنانچہ ناظرین جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا غلہ لے لیں. اور آپ اطمینان رکھیں، چونکہ ان کے ذہن میں تھا یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، تو ظاہر اس ڈر کے مارے وہ بات بھی کر رہے تھے اور کنونس بھی کرنا تھا، بھروسہ بھی دینا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اطمینان رکھیں، ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد ناظرین جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران و ششدر رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں. یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس لوٹا دیا، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا، تو اب دوبارہ تم لوگوں پر میں کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا. لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں. وہی بات ناظرین، قدرت کی بنت کہ انسٹنٹ منع نہیں کیا، ایک اس کے اندر نرم لہجہ اس لیے تھا کہ ظاہر ہے قدرت جو چاہتی ہے اب وہ ہونا تو ہے، اور یعقوب علیہ السلام تو سب دیکھ رہے ہیں صاحب. یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف دے کر عہد کیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا. اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہوا ناظرین؟
اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، بڑا کمال واقعہ ہے، بہت توجہ سے آپ سنتے رہیے اس بات کو. جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی مسند پر بٹھا لیا. یعنی اب ظاہر ہے وہ جو محبت ہے، وہ جو ایک کنیکٹیوٹی ہے بنیامین کے ساتھ، اب وہ افشاں تو ہونی ہے نا، وہ ظاہر تو ہونی ہے. تو وہ جو بھائی کی محبت ہے وہ فوراً امٹ کے باہر آئی. یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ساتھ بنیامین کو بٹھایا اپنی مسند پر، اور چپکے سے ان کے کان میں سرگوشی کی اور کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. یعنی ان کو ریکگنائز کرایا میں کوئی غیر نہیں ہوں. ہاں میں ٹھیک ہے اس پوسٹ پہ ہوں، اس پوزیشن پہ ہوں، عزیز مصر ہوں، لیکن اصل میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. لہذا تم کوئی فکر نہ کرنا اور غم نہ کرنا. اور پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا. جب سب ناظرین چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا. اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے. اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر بھی کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے. اب گھر جا کر کیوں کر اور کیسے اور کیا جواب دیں گے اور کس طرح سے معاملے کو نمٹائیں گے. یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ اے میرے بھائی سنو، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے تم لوگ اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو. لہٰذا میں تو جب تک والد صاحب کا حکم نہ لے لوں، یعنی وہ حکم نہ دے دیں، اس زمین سے نہیں ہٹ سکتا. ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو. چنانچہ ناظرین یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی گھر لوٹ آئے اور اپنے والد صاحب سے سارا حال بیان کیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگ ہیلے بازی سے کام کر رہے ہو تو خیر، میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے. یہاں ناظرین ایک جملہ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ پورا واقعہ اٹھا کے دیکھیں گے، پورا واقعہ جسے آسن القصص کہا ہے قرآن نے. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے چھن جانے کے بعد بھی، یا ان کے جو بچوں نے کیا اور جتنا جھوٹ بولا جو آشکار تھا، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا میں صبر کرتا ہوں. بنیامین کے معاملے میں میں صبر کرتا ہوں. کیسی شان ہے ناظرین. یہ اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بڑی سے بڑی مصیبت اگر آ جائے تو زبان پر صرف اور صرف صبر ہونا چاہیے، شکوہ نہیں. اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دیکھیے ناظرین ہوتا کیا ہے. پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کر آپ اتنا روئے کہ شدت غم سے آپ مکمل طور پر نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں. آپ کی زبان سے یوسف کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے لب گور ہو جائیں اور آپ جان سے گزر جائیں. اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم و پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اے میرے بیٹوں، تم لوگ جاؤ اور یوسف سے اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے. چنانچہ ناظرین برادران یوسف پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے. اب اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ میں زندگی رہی تو کل آپ کو بتاؤں گا. بڑا لطف واقعہ ہے ناظرین، بہت کچھ ہے اس کے اندر. یہاں حسد بھی ہے، یہاں عفو درگزر بھی ہے، یہاں پر چالاکیاں بھی ہیں، مکر و فریب بھی ہے، جالسازیاں بھی ہیں، دل میں بغض بھی ہے، تو وہاں پر معاف کرنے کی انتہا بھی ہے. اور یہاں پر ناظرین وہی بات ہے، غلامی سے لے کر اس مرتبے تک کا سفر ہے. تو ساتھ ساتھ باپ اور بیٹے کی اتنی حسین محبت ناظرین. کل کا پروگرام مس مت کیجیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ میں خدمت میں حاضر ہوں گا، کیونکہ کل جس انداز سے ایک بیٹے نے اپنے باپ کا استقبال مصر میں کیا ہے ناظرین، تاریخ نہ اس سے پہلے بتا سکی نہ اس کے بعد بتا پائے گی. اور جس انداز سے باپ نے بیٹے کا احترام کیا ہے، اکرام کیا ہے، کوئی مثال ہی نہیں ملتی ناظرین. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. آج شام 5 بجے میرے ساتھ رہیے گا. زندگی رہی تو افطار کے موقع پہ آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.